محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا جو عنوان ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چند معروضات آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح نمونے سے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ جو آزمائشیں اور تکلیفیں دیتا ہے وہ اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتہائی لاڈلے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تمام بیٹوں سے، یعنی کہ 12 بیٹے اور تھے، اور 13واں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ان تمام میں سے سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابھی چھوٹے بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ کو کہنے لگے کہ رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میرے بابا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کہ اللہ رب العزت اس بچے کو جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو نبوت عطا فرمائیں گے، اس لیے فرمانے لگے کہ اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اگر ان کو بتایا تو وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ لیکن چونکہ چھوٹے بچے تھے، بات آئی گئی، کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی ہیں، وہ تو میرے خیرخواہ ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ ابھی چھوٹے بچے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اس طرح ہونا ہے، کیونکہ بذریعہ وہی ان کو بتلایا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ معمولی نہیں، یہ بچہ معمولی نہیں، جو ہمارے والد صاحب ہم سب سے زیادہ انہیں محبت کرتے ہیں، تو کوئی تو بات ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ انہوں نے پلان بنایا اور کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب سے ہم اجازت لیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور انہیں لے کر چلیں گے اور پھر انہیں کسی کنویں میں ڈال دیں گے یا کسی جگہ پہ انہیں چھوڑ کر آئیں گے، تاکہ یوسف ایک طرف چلا جائے تو ہمارا باپ ہمارے ساتھ محبت کرنے لگے۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اجازت طلب کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت پہلے تو نہیں دی، کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یاکلہ الذئب، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، لیکن انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی بھیڑیے کی کوئی مجال ہے کہ اس کو کھا لے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے تب تک تو بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ لے کر جا رہے تھے، لیکن آگے جب وہ جنگل کی طرف چلے گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے رسیوں کے ساتھ باندھا۔ پھر وہ مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ اس کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، کسی نے کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دیا جائے، کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ بہرحال اس رائے پر تمام متفق ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا جائے، کیونکہ ہمارے والد صاحب سے بھی وہ جدا ہو جائیں گے اور ہمارے والد صاحب ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ چنانچہ کنویں کے اندر پھینکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اٹھایا، اس کو پھاڑ کر اس کے اوپر نکلی خون لگا کر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، غم اور فراق میں رونے لگے، روتے روتے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ بالکل بینائی چلی گئی، بالکل نابین ہو گئے۔ اور یہ چھوٹا بچہ یہاں سے ہوتا ہوا کسی قافلے کو جا کر ملا، قافلے والوں نے جا کر مصر میں بیچ دیا، اور پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار بہت سارے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی، ہاتھ میں کچھ یہ جو دھاگا ہوتا ہے، سوتی دھاگا یا اونی دھاگا، یہ لے کر آئی، آ کر کہنے لگی کہ یہ ان کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو خرید کرتی ہوں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کے بدلے میں بڑے بڑے یہاں خریدار آئے ہوئے ہیں اس خوبصورت غلام کو لینے کے لیے، آپ کو اس کے بدلے میں کیسے یہ ملے گا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں نہیں ملے گا، لیکن قیامت کے دن جب یوسف کے خریدار اٹھیں گے، یوسف کے خریدار آئیں گے، تو میں بھی ان خریداروں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں گی کہ میں بھی یوسف کو خریدنے کے لیے آئی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید کر لیا، عزیز مصر نے اسے اپنے پاس رکھا، وقت چلتا رہا، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر عزیز مصر کی جو بیوی زلیخا تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور برائی کا ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بھاگنے لگے۔ جب وہ برائی کے ارادے سے کمرے میں داخل ہوئی، تقریباً کوئی 7 تالے تھے، تمام کے تمام تالے ٹوٹ گئے، اور جب گھر سے باہر نکلنے والے تھے تو عزیز مصر آ گئے۔ تو زلیخا نے دیکھا کہ اب پکڑی گئی، تو اس نے روب جماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی، یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے قید کر دیا گیا، کافی سال قید میں رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید سے خلاصی دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ وہاں بادشاہ کا جو خواب تھا، قیدی ایک لے کر آیا، اس کی تعبیر بتائی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے اس کو باہر نکال کر عزیز مصر کے گھر میں پرورش کرا کے پھر اس کو جیل میں بھیج کر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے مرتبے تب ملتے ہیں جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رتبے عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے وزیر خزانہ بن گئے تو پھر بھائی آئے وہاں سے کچھ لینے کے لیے، کیونکہ مصر میں قحط سالی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بھائیوں کو پتہ چلا کہ یوسف ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہاں آنا، یہ تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح کا یہ واقعہ، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے آخر میں اپنا کرتا دیا اپنے بھائیوں کو کہ یہ لے کر جائیں، اور جا کر بابا جو میرے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اس کے آنکھوں پہ آپ لگائیں گے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے پہ لگایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی تھی وہ واپس آ گئی۔ پھر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہاں پہنچے ہیں تو پہنچتے ہی انہوں نے جو 11 بھائی تھے انہوں نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے جو خواب آج سے کافی سال پہلے دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے جو آج پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کرنے کی توفیق